السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ اور آج کے پروگرام میں میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنے منفرد انداز سے خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور اپوزیشن کے سینوں پر مونگ بھی دلتی رہتی ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں لیکن سرجری کرنے کی بجائے اپوزیشن کی چیر پھاڑ کرتی ہی رہتی ہیں۔ منفرد انداز ہے، منفرد سٹائل ہے ان کا، اور ہر دور حکومت میں کسی نہ کسی بڑے عہدے پر آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہمیں وقت دیا ہے، بڑی مشکل سے ہمیں آج کا وقت ملا ہے، ان سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ آپ کا، تھینک یو۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق امان صاحبہ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس کہ پہلے وفاق سے آپ کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ سب سے بڑا صوبہ یعنی پنجاب جو ہے یہاں پر معاون خصوصی بن جاتی ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 2007 میں جب وہ کسی کو بھی لینے کو تیار نہیں تھی، کسی ایم این اے کو جو پرویز مشرف صاحب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے حوالے سے انہوں نے ہاں کر دی، رضامندی ظاہر کر دی اور پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہو گئی، یہ طریقہ کار کیا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 7 نیوز کو مبارکباد دیتی ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طرح سے آپ پاکستان کے عوام کے دکھوں کے مداوع کے لیے پرعزم ہے، اور جس طرح انتھک محنت کر کے پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کے امین بن کر پاکستان کے قومی دفاع کے لیے اور پاکستان کے قومی سلامتی اور مفاد کے لیے دن رات کوشاں ہیں، یہ جذبہ آپ کا اور عوام دوستی کے ساتھ جڑا جو آپ کا جنون ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں۔ شکریہ۔ جو آپ کا سوال ہے، میرے پاس جو گدڑ سنگھی ہے اس کا نام عوامی خدمت ہے۔ میرے پاس جو گدڑ سنگھی ہے اس کو مسلسل انتھک محنت ہے، وہ کمٹمنٹ ہے جو نیشنل کاز کے ساتھ جڑی ہے، اپنی ذات کی نفی ہے، اور جب آپ اپنے لیے نہیں سوچتے تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ پھر ان بندوں کے لیے سوچتا ہے جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اور جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ پروردگار پھر ان کے لیے نہیں سوچتا۔ تو میں نے ساری زندگی اپنے لیے نہیں سوچا، بچپن سے لے کے اب تک صرف دوسروں کے لیے سوچا ہے، اور دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنا، ان کی مشکلات کے لیے جدوجہد کرنا، سٹینڈ لینا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور حق کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا، یہی میری وہ سب سے بڑی یہ آپ کی کمٹمنٹ اور حق کے لیے کھڑا ہونا کس کو پسند نہیں تھا کہ آپ کو مشیر اطلاعات جو ہے وزیر اعظم کے آفس سے یعنی سے وہاں سے آنا پڑا، نکلنا پڑا اور پنجاب میں آنا پڑا، کس کو پسند نہیں تھا یہ؟ دیکھیں، حق اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ حق والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مشکلات کے گھیرے میں رہتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم ہو یا میں ہوں، جس نے بھی سٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے اور جس نے بھی جو ہو رہا ہے اس کا حصہ نہیں بننا اور غلط کو روکنا ہے، اور ہر جگہ پہ جو یس سر اور یس باس کی گردان جو ہے ان سے نکل کے منافقت نہیں کرنی، اور جو حقیقت میں مبنی ایک عوامی مفاد میں اور قومی مفاد میں رول ہے اس کو ادا کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے جو جہاں جہاں جس کے مفاد کو زد پہنچتی ہے پھر وہ راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو میرے کیس میں آج کل رکاوٹیں ہیں راستے میں آپ کی؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ سیاست کے میدان میں کوئی بھی شخص جب سیاست کے میدان میں اترتا ہے تو ہر قدم پہ اس کو چیلنجز ہوتے ہیں، ہر قدم پہ اس کے لیے مشکلات ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک میل ڈومینیٹنگ ایسپیکٹ ہے، وہ کبھی بھی وہ سپیس خواتین کو ملتی نہیں ہے، آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، اور میرا مسلسل جو ہے وہ جو آپ نے بے نظیر بھٹو کا ذکر کیا، تو بے نظیر بھٹو ایک خاتون ہوتے ہوئے یہ میں اقوام متحدہ میں UN کے اندر ورلڈ اسمبلی آف یوتھ کی پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے جو میرا ایک رول تھا اس کو وہ مانتی تھی، اور ایک یوتھ ایکٹیوسٹ، ایک سوشل ایکٹیوسٹ، ایک وومن ایکٹیوسٹ اور پھر ہیلتھ ایکسپرٹ ہونا میرے لیے اعزاز ہے، اور پروفیشنلزم پہ بلیو کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ پروفیشنلز کو موقع دیتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے مجھے موقع دیا، دوبارہ اپنی ٹیم میں لیا، اور میری
ترجمانی بھی کی ہے, میری وکالت بھی کی ہے, اور یہ بتایا کہ ان کا اس وقت جو ہے وہ ایز اے کیپٹن اپنی ٹیم کے اندر کھلاڑیوں کو ایڈجسٹ کرنا ان کا استحقاق ہے اور اختیار ہے. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ٹیم میں انہوں نے مجھے جو اس وقت جس رول کے لیے چنا ہے, اور وہ میرے لیے بھی ایک اعزاز ہے اس حوالے سے پنجابی ہوتے ہوئے, سب سے بڑے صوبے پنجاب سے ہوتے ہوئے جہاں میری پالیٹکس ہے, وہاں مجھے پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں اور پنجاب کے مزاج کے مطابق سیاست کروں. میں بیوروکریٹک سٹائل کا پولیٹیشین نہیں ہوں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے, وہ تو آپ کے انداز سے بھی اندازہ ہوتا ہے, جس طرح سے لوگوں کے ہی انداز میں آپ ان سے بھی بات کرتی ہیں. میرا سوال, میں اس سے پہلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف آؤں یا آپ کے اس میں رول کی طرف آؤں, آپ نے خواتین کے کردار کے حوالے سے بات کی, جو چیلنجز خواتین کو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی. بینظیر بھٹو صاحبہ کو آپ آئیڈیلائز کرتی تھی, میں نے کہا انٹرویو ایک پڑھا تھا اخبار میں جب آپ زمانہ طالب علمی میں بھی ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتی تھی, لیکن کیا وجہ ہوئی کہ ان کی جماعت کا آپ حصہ بنی؟ تقریباً 10 برس ان کی جو شہادت ہے اس کے بعد آپ نے پارٹی کو خیرباد کہہ دیا, کیا وجہ بنی؟ دیکھیں, میں بینظیر بھٹو شہید کی سیاست کا حصہ بچپن سے ہی تھی. میرے پیرنٹس, میری فیملی, میرے تمام عزیز و اقارب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نظریے کے ساتھ تھے وہ. اور بھٹو کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ کیا تھی کہ پسے ہوئے طبقے کو اوپر اٹھانا, اور دو نہیں ایک پاکستان کا جو خواب تھا اس کے لیے لوگوں کو یکجا کرنا, اکٹھا کرنا, اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونا. بالکل ٹھیک. یہ نعرہ جو تھا, بدقسمتی سے بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جو سیاست کی باغ دوڑ جنہوں نے سنبھالی, انہوں نے اس نیشنل کاز کو بھلا دیا اور ذاتی ایجنڈے پہ وہ مصروف ہو گئے. اور جس کی وجہ سے بینظیر بھٹو کی شہادت جو تھی, جس دن وہ دفن ہوئی ہیں گڑھی خدا بخش میں, اس کے ساتھ ہی بھٹو کا نظریہ بھی دفن ہو گیا. کیونکہ جو زرداری صاحب کی سیاست تھی وہ پھر مک مکاؤ کے ساتھ جڑ گئی. لیکن اس بات کو سمجھنے میں آپ کو 10 برس لگ گئے میم؟ 10 برس نہیں, میں نے 17 میں آپ نے شمولیت اختیار کی نا. میں نے بینظیر بھٹو شہید کی شہادت پہ پارٹی کو جو جوائن کیا تھا, اور میں نے تو بینظیر بھٹو کو جوائن کیا تھا. بالکل صحیح. میں نے بھٹو کی نظریے اور آئیڈیالوجی کو جوائن کیا تھا, اور میرے نصیب میں ان کی شہادت کے بعد جو گٹھ جوڑ آ گیا, وہ میں نے اس سیاست کے لیے تو پیپلز پارٹی نہیں جوائن کی تھی کہ یو سکریچ مائی بیک, آئل سکریچ یور بیک, باریاں لگانے کی, مکمکا کی, اور ایک دوسرے کی کرپشن کو تحفظ دینے کی. میں نے تو اس سیاست کو کرنے کے لیے نہ سیاست میں آئی تھی اور نہ پیپلز پارٹی کا حصہ. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست مختلف نہیں ہے زرداری صاحب سے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی بلاول صاحب اس وقت جو ہے جو ان کو کرنے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے اپنی جماعت کے اندر ان کو اس وقت احتساب کی ضرورت ہے. ان کی اپنی جماعت قابل اصلاح ہے, وہ اس وقت پاکستان کی اصلاح کرنے نکلے ہوئے ہیں اور روز وزیر اعظم کی اصلاح کے لیے پریشان نظر آتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے اس وقت اپنی جماعت کے اندر اصلاح کرنی چاہیے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ایسے محرکات ہیں, وہ کیسی ایسی حقیقتیں ہیں کہ وہ عوام کے دلوں پر راج کرنے والی پیپلز پارٹی جو ہے آج صرف سندھ کے چند اضلاع تک محدود ہو گئی ہے. اور لاہور جہاں وہ بنی تھی جماعت, وہاں جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ 1000 سے زائد ووٹ بھی نہ لے سکے. تو یہ کوئی نہ کوئی تو کارستانی اس کے پیچھے ہے. تو اس کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو دفن کر دیا گیا وہ بھٹو کے نظریے کے ساتھ جو روح گردانی تھی, ایون کہ ان کے اپنے جیالو نے اس سے لا تعلقی کی. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے ہی پی ڈی ایم کا حصہ بنی ہے, اس 10 جماعتی اتحاد کا حصہ بنی ہے اور ان کی تحریک میں شامل ہوئی ہے؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کا نظر وٹو جو ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان ہے, جو خود جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے جو نابالغ کندھے ہیں ان پہ چڑھ کے پارلیمنٹ تک جانا چاہتا ہے. تو پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ
डूबते को तिनके का सहारा, इस फार्मूले पे चलते हुए अपनी सियासत बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है, तगोदो कर रही है। उन्हें ये पता है कि पंजाब के अंदर जो उनका वोट बैंक था वो 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्वर्ट हो गया और वजीर आजम इमरान खान को अपने ख्वाबों की ताबीर, जो भुट्टो का नजरिया था, उसका हकीकी वारिस इमरान खान है। अच्छा। क्योंकि बिलावल उस के विरासती वारिस हैं, वो सियासी जो आइडियोलॉजी को आगे लेके चलने वाला, असल अवाम के दुखों का मदावा और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का जो भुट्टो का नजरिया था जी। वो वजीर आजम इमरान खान की निगरानी में, उनकी जेर सरपरस्ती, जो पिसे हुए तबकात के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, जो दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा और गलीज गांदलूद गलाजत से भरा हुआ सियासी निज़ाम और हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है जी जी उसको बदलने का अज़म वजीर आजम लेके आए हैं और वो उस राह पे गामजन है जिसके लिए लोग भुट्टो के दीवाने थे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो इमरान खान के दीवाने हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने एक को डूबता और एक को तिनका जो है करार दे दिया है, लेकिन जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा बार बार कहते हैं कि शेख रशीद साहब ने भी बार बार कहा कि मौलाना साहब के साथ हाथ हो जाएगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग उनको इस्तेमाल करेंगी। आप इसके बरक्स बात कर रही हैं कि मौलाना साहब उनको यूज कर रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब 40 साल बाद जो है वो पहली दफा पार्लियामेंट की सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सके और उन पे पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हैं और वो टकरे मार रहे हैं कि किसी तरह वो दरवाजे खुलें, सीढ़ियों पे एड़ियां रगड़ रहे हैं कि कोई उनको ऊपर तक पहुंचाए। और ये सारे पार्लियामेंट में पहुंचने के हथकंडे हैं कि किसी तरह वो पार्लियामेंट जिसमें वो नहीं है वो घर चली जाए और वो हुकूमत को नहीं, वो इस वक्त पार्लियामेंट को घर भेजने के दर पे हैं, क्योंकि उन्हें वो हुकूमत चाहिए जिसमें वो इक्तदार में हिस्सेदार हों और वो जमहूरियत चाहिए जिसमें वो पार्लियामेंट में हों। अच्छा। ये दोनों काम इस वक्त नहीं है, तो इसलिए उनका मिजाज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि उनके अलावा भी कोई और हुकूमत जिसके वो बेनिफिशरी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली हुकूमत है जिसके अंदर वो बेनिफिशरी नहीं है। अच्छा, और वजीर आजम इमरान खान ने वो लॉन्ड्री बंद की है जो जहाँ से एनआरओ लेके लोग धुल धुला के फिर हुकूमतों में आया करते थे, तो वो लॉन्ड्री को हमेशा के लिए चूंकि ताले लग गए हैं। अच्छा। तो मौलाना साहब और जाली राजकुमारी और मेरा पर्ची वाला शहजादा जो है अच्छा। वो सारे नढाल और परेशान है। अच्छा, मैंने अब आपने चूंकि खुद बोल दिया है, मेरा सवाल भी अगला यही था आपसे। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि खवातीन के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जिस तरीके से आप अलकाबात से नवाजती हैं, जाली राजकुमारी कभी कहना, कभी जैसे कि जिले सुबहानी तक के अल्फाज आपने इस्तेमाल किया और पर्ची वाला भी आपने कह दिया, सिंध का शहजादा तक आप कहती हैं, तो ये जो अलकाबात हैं ये तज़हीक का बायस नहीं होते हैं? एक जाहिर है सियासी तौर पर तो उनका कद काट है, चाहे उतना बड़ा ना हो जितना आप कहती हैं या समझती नहीं है, लेकिन फिर भी एक हैसियत तो है ना उनकी सियासी। देखिए, जिसका जो आप एंकर हैं आपको मैं एंकर ही कहूंगी, जो कैमरा मैन है उसको कैमरा मैन कहेंगे, जो रिपोर्टर है उसको रिपोर्टर कहेंगे, जो जिसका किरदार है उसको उसी किरदार से पहचाना जाता है। अगर कोई किसी की कनीज़े अव्वल और दोयम होंगी तो उनको वही कहा जाएगा। अगर कोई शाही खानदान उसके रवैये, तौर तरीके, उसका अमल, उसका कौल और फेल जिले सुबहानी के साथ मैच करता होगा तो उनको वही अलकाबात दिए जाएंगे। और जो राजकुमारी और जाली राजकुमारी का लफ्ज है वो आपको पता है कि उधर शाही खानदान में ही ये तौर तरीके और ये रहे हैं कि वालिद और उसके बाद उनके जानशीन मुकर्रर किया हुआ करते थे, या वो शहनशाह आलम की औलाद को ये एजाज हासिल होता था कि उनके बाद जो है वो नामजदगियां हों, तो या फिर अब मियां नवाज शरीफ की औलाद को ये एजाज नसीब हुआ है। तो वो इसलिए कि रवैया ऐसा है, अमल ऐसा है, कंडक्ट ऐसा है, तो वो उसके साथ उसको जोड़ा गया। और ये सोने के चमचे मुंह में लेके पैदा होने वाले जो हैं वो जब अवाम की दर्द की बात करते हैं तो अवाम हंसते हैं कि ये शाही महलों में रहने वालों को क्या पता कि अवामी मुश्किलात क्या हैं, अच्छा। अवामी मसाइल क्या हैं, और वो जो होता है उसकी ही अक्कासी करते हैं। तस्वीर जब कोई आर्टिस्ट बनाता है तो वो ओरिजिनल उस शख्स की थोड़ी बना रहा होता है, उस किरदार को उजागर कर रहा होता है। तो किरदार जो है वो आपका
آپ کی پہچان ہے اور جو جس کی پہچان ہے اس کو اس کردار کے ساتھ جوڑنا، یہ وہ جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا، ایسا تاثر ضرور ہے کہ یہ جو جہاد جس کو آپ نے قرار دیا ہے، اس طرح کا لب و لہجہ جو ہے عمران خان صاحب کو بڑا پسند ہے، اور اس لیے ان کو پلیز کرنے کے لیے یا ان کی خوشنودی کے لیے آپ یا اس سے پہلے فیض الحسن چوہان صاحب یا دیگر جو ہیں وہ ایسا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں اپوزیشن کے خلاف. کیا یہ تاثر درست ہے؟ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اور بڑے کام ہیں کرنے کے. ان کے جو بچھائے ہوئے کانٹے اور بارودی سرنگیں ہیں ان کو صاف کر رہے ہیں. وہ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ ان بیانیوں کو سنیں اور جانیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جن کو یہ ٹائٹل دیے جا رہے ہیں وہ اس ٹائٹل پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں. تو آپ کسی اہم شہری سے سوال کر کے یہ انفارمیشن لے لیں کہ کیا وہ یہ جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہے وہ اس کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، خواتین کے اوپر جو دباؤ ہوتا ہے یا چیلنجز ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی. میں بار بار اس لیے اس طرف آ رہا ہوں کہ ایک آپ کا جھگڑا ہوا تھا ایک چینل میں کشمالہ طارق صاحبہ کے ساتھ. ابھی حال ہی میں جب وزیر اعظم صاحب نے انکوائری کا حکم دیا ہے، وہ حادثہ جو ٹریفک حادثہ ہوا اسلام آباد میں، آپ نے کہا کہ کشمالہ کو کیشمالہ کہنا چاہیے. میں صرف تصدیق چاہوں گا کہ آپ نے ایسا کہا، اور اگر کہا ہے تو کیا ایک خاتون کا خاتون کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا مناسب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصلاح کر لیجئے گا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ شوکت عزیز صاحب کا یہ ٹائٹل ہے جو انہوں نے کشمالہ صاحبہ کے لیے عطا کیا. آپ نے یاد دہانی کروائی ہے اور میں نے صرف اس کو ریپیٹ کیا. اور جو کیش کے لیے ہر ایک کے گلے کی مالا بنے تو اس کو کیش مالا ہی کہتے ہیں، اور کیا کہیں گے. چلیں، اس پر مزید میں کوئی بات خیر نہیں کرتا. یہ بتائیے گا پنجاب کا، اب چونکہ آپ حصہ ہیں، پنجاب میں سب سے زیادہ بڑے مسائل ہیں کیا اب گورننس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور آپ کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا ان کی کارکردگی کے حوالے سے؟ آپ ظاہر ہے گائیڈ تو ان کو کرتی ہوں، آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے، 7 وزارتیں آپ نے دیکھی ہیں. کیا مسائل ہیں، سب سے بڑا چیلنجز کیا ہیں بزدار صاحب کے لیے؟ سب سے بڑا چیلنج کمیونیکیشن گیپ ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. اور اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ جو پنجاب کی روایتی یا رنگ بازی اور شو بازی رہی ہمارے سابقہ ادوار میں، وہ ہر منصوبے کو جس طرح سے مارکیٹ کرتے رہے، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ درویش صفت ہوتے ہوئے ان شو بازیوں اور رنگ بازیوں سے دور ہے. اور یہاں پنجاب کی سیاست کا مزاج جو ہے یہ بڑک کی سیاست کا ہے. یہاں نوری نعت اور مولا جٹ جیسی فلمیں ہٹ ہوتی رہیں، اور یہاں پہ سیاست کے میدان میں بھی جو آستینے چڑھا کے مائک گرانے والی سیاست ہے، حبیب جالب کی نظمیں پڑھنے والے جو بے روپیے ہیں، وہ عوام کے قریب وہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور جو ایک ہاتھوں سے کام کرنے والا ایک نرم مزاج، نرم گو، ایک ایسا شخص جو مسلسل عوام کے لیے سوچ رہا ہے اور جس نے وہ نمود و نمائش سے ہٹ کے اپنی سیکیورٹی اور اپنے سیاسی کیمپس پہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے وہ بجٹ کٹے اور آسٹیرٹی اپنائی کفایشواری کے ذریعے اس قوم کے قیمتی خزانے کے اندر وہ پیسے جو ہیں وہ جمع کرائے، وہ شخص جو ہے وہ اس طرح ڈنڈورا نہیں پیٹ پا رہا. اور پنجاب کے مزاج کے برعکس یہاں پہ اداکاری زیادہ اہم ہے، اور یہاں چونکہ سیاسی اداکاری ہوتی رہی اور چیف منسٹر آفس جو ہے وہ ایک تھیٹر بنا رہا، اور شو باز شریف جو ہیں وہ شو بازیوں سے انہوں نے اس تھیٹر پہ روز نئی کوئی نہ کوئی قسط چلاتے تھے ایکٹنگ کی، تو وہ ایک فقدان رہا. تو آپ کو ٹرین کرنے کے لیے لایا گیا بزدار صاحب کو؟ نہیں، مجھے وہ خود ماشاءاللہ ٹرینڈ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں. جو ایم پی اے بنتا ہے اس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اب باقیوں کو ٹرین. اچھا. اور جو باقی کی کیبنٹ میں ہمارے جو کولیگز ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ چونکہ میڈیا کمیونیکیشن اتنی افیکٹو نہ ہونے کی وجہ سے اپنا دکان میں سودا نہیں بیچ پا رہے. اچھا. بھری ہوئی دکان ہے، دکان ہی بند کر دی ہے، ان کی سودا کہاں سے بیچنا انہوں نے؟ کیوں؟ اس میں اتنا کچھ ہے بیچنے کے لیے.
اور یہاں تو خالی دکان پہ اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے ونڈو شاپنگ کرواتے رہے لوگ اور آوازیں لگا لگا کے خالی دکانوں میں لوگوں کو سودا بیچتے رہے. تو یہاں تو دکان پہلے بھری ہوئی ہے. اچھا. صرف اس کو سودا بیچنے کی اسٹریٹجی اور مارکیٹنگ سکل اور اچھی مارکیٹنگ ٹیم چاہیے. اور انشاءاللہ پنجاب جو ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر میکسیمم ریفارمز جس صوبے نے متعارف کرائی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوں, وہ لیگل ریفارمز ہوں, وہ ریفارمز ہوں, وہ اکنامک ریفارمز ہوں, وہ پنجاب کے سرسیرا ہے. خصوصاً وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ تمام ریفارمز انشور ہوئی ہیں. اور خواتین کی آپ نے بات کی تو پہلی دفعہ حکومت پنجاب نے خواتین کو امپاورمنٹ دی ہے. اور وہ امپاورمنٹ زبانی کلامی نہیں دی, کاسمیٹک امپاورمنٹ دی. 100% ان کو پریکٹیکلی امپاور کیا ہے ان آور آل پروگرامز, انیشیٹیوز اینڈ پروجیکٹس. تو جب تک پنجاب میں بسنے والی جو 12 کروڑ آبادی میں سے 6.5 کروڑ سے زائد جو ہے وہ ہماری خواتین ہیں, تو ہمیں ان کو ہر حال میں امپاور کرانا ہے تاکہ انہیں خود مختار بنایا جائے, مالی خود مختاری ان کو حاصل ہو, اور وہ ان یوٹیلائزڈ ہیومن ریسورس جو گھروں میں وہ ایک فورس جو ہے موجود ہے اس کو ہم اکنامک فرنٹ پہ یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں. اور جس دن یہ چیلنج ہم نے میٹ کر لیا, پنجاب جو ہے انشاءاللہ باقی صوبوں کے لیے ٹرینڈ سیٹر ہوگا اور پاکستان کے معاشی انڈیکیٹرز کو امپروو کر کے اکنامک فرنٹ پہ پنجاب کے اندر بسنے والی خواتین جو ہیں وہ اس بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گی اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کریں گی. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے گفتگو جاری ہے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور گفتگو ان سے جاری رکھتے ہیں. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ عثمان بزدار صاحب کیا پوری طرح با اختیار وزیر اعلیٰ ہیں؟ اور he is not only fully independent and fully empowered, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکلی ان کی اورینٹیشن اور جو ڈیسیژن پاور ہے وہ بھی کسی طرح بھی کسی سیاسی تھنک ٹینک سے کم نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پرویز الہی صاحب, شہباز شریف صاحب اور عثمان بزدار صاحب, ان میں سے کیونکہ ماضی قریب میں یہی تینوں ہی ہیں ہمارے سامنے مثالیں, سب سے بہتر وزیر اعلیٰ کون ہے, تو کس کا انتخاب کریں گی آپ؟ مجھے ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا, اس لیے جس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں ان کی کیپیبلٹیز, کوالٹیز اور ایکسپوجر کو دیکھتے ہوئے میں عثمان بزدار صاحب کو ہی کریڈٹ دوں. بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز کی بات کر لیتے ہیں. کراٹے کا وار کرتے ہوئے بلاک توڑ دینا, فٹ بال کو زوردار کک لگانا, کرکٹ کھیلنا, یہ تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ صرف اپنی شوق کے لیے کرتی ہیں یا پھر اپوزیشن کے لیے؟ جس طریقے سے آپ بلاک توڑ رہی ہیں اسی طرح اپوزیشن کو بھی کرارے جواب اسی طرح دیں گی, یہ ان کے لیے پیغام ہوتا ہے یا پھر اپنی تسلی کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کرتی ہیں؟ دیکھیں, اسپورٹس میرا پیشن ہے اور میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی جہاں آپ کو موقع نہیں ملتا, ایک ٹف سٹڈیز ہوتی ہیں بچپن سے لے کے ٹل مائی لاسٹ کیریئر آف میڈیکل ایجوکیشن میں نے سپورٹس کی ہے, بہت اگریسیولی سپورٹس کھیلی ہے اور ہر طرح کی سپورٹس کی ہیں. اور سپورٹس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے میرے کمرے میں جگہ نہیں ہوتی تھی وہ شیلڈز رکھنے کے لیے, کپس رکھنے کے لیے. تو سپورٹس میرا پیشن بھی ہے اور اونلی سورس آف ریلیکسیشن بھی ہے. لیکن سیاست کے اندر جا کے میرا جو ہے وہ یہ شوق جو ہے وہ مر گیا کیونکہ مجھے وقت نہ ملا اور چاہتے ہوئے بھی میں نہ کھیل پائی اور کوئی بھی ایکٹیویٹی اسپورٹس سے ریلیٹڈ میں نہ کر پائی. اور لیکن وہ میرے اندر جو چھپا ہوا ایک انسینٹیو ہے اسپورٹس کے ساتھ جڑا ایک میری کمٹمنٹ ہے وہ تو زندہ ہے اور جہاں مجھے موقع ملتا ہے وہ اس کا میں اظہار کر دیتی ہوں. لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ ظاہر ہے جو سپورٹس مین ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا. بالکل ٹھیک. وہ آخری حد تک جیتنے کے لیے
तगोदो करता है और फिर अगर वो हार भी जाए तो वो उस रिंग में हारता है, वो मुकाबला करता है लेकिन वो हौसला नहीं हारता। तो जो स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज में हौसला ना हारना जो है वही मेरी हमेशा जीत का बायस रहा है। अच्छा, वैसे आपने भी जिक्र किया कि वो जो तमाम तर खेलें आप खेलती थी या खेलना चाहती थी, अब ज़ाहिर वक्त नहीं होता। सियासत में मैं इसी हवाले से जरा पूछ लूं कि सियासत में आने का सबसे बड़ा फायदा, नुकसान इसके अलावा क्या हुआ आपको? सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो मेरी दोस्तियां थी वो खत्म हो गई, जो मेरी अपनी लाइफ थी वो तबाह बर्बाद हो गई, जो मेरी नींद थी वो कुर्बान हो गई, और जो मेरे हिस्से की खुशियां थी जो मेरी जात के साथ जुड़ी थी वो रूठ गई, और मेरी फुल टाइम जो थी वो फोकस और एनर्जीज और तरजीहात वो तब्दील हो गई। अच्छा। और मेरा अब अपने लिए नहीं दूसरों के साथ लिए जीने का जो ये एक जज्बा था वो ज्यादा ताकतवर हो गया, और उसने असली डॉक्टर फिरदौस को मार दिया। अच्छा। और एक सियासी डॉक्टर फिरदौस जो है उसको जन्म दे दिया। ये जो जो इसमें मतलब अचीव किया, वो अचीव ये किया कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो मुझसे बेहतर होंगी, क्वालिफाइड होंगी, मुझसे बेहतर कमिटेड भी होंगी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने का शायद उन सब को वो एजाज ना मिला हो, लेकिन रास्ता दिखा दिया आपने उनको। मैंने मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं एक आपकी बेटी, बहन और माँ होते हुए आप सब की नुमाइंदगी करती हूँ, और जो हो सके मेरे से मैं आपके हक के लिए लड़ती हूँ, और जहाँ पे मुमकिन हुआ मैंने आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हिस्से का किरदार ईमानदारी से अदा किया। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट डॉक्टर साहिबा, जिस तरह कोई खातून अपने ससुराल वालों से डील करती है वैसे आप अपोजिशन से डील करती हैं, तो ससुराल वालों से किस तरह से डील करती हैं फिर? मेरी अपोजिशन ही मेरा ससुराल बनी हुई है। अच्छा, ठीक है, यानी ससुराल वाले से मतलब है। जाहिर अपोजिशन ने मुझे अपने रिंग में इतना एंगेज किया हुआ है कि सारी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और सारे दिन की नाराजगी जो है वो अपोजिशन पे निकलती है, तो उनकी बारी बहुत कम आती है। सही है, चलिए वापस आ जाते हैं सियासत की तरफ। पीटीआई की या हुकूमत की असल अपोजिशन है कौन? जेयूआई है या मुस्लिम लीग नवाज है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या कोई और, या फिर कोई भी नहीं? पीटीआई की असल जो चैलेंज और इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा जो हमारा मुखालिफ है वो करप्शन है। अच्छा। और वो चूंकि ये सारे उस करप्शन के माम में गोते खा रहे हैं जिन सब का आपने नाम लिया, तो जाहिर है ये करप्शन की पैदावार भी हैं और करप्शन के मुहाफिज भी हैं, और वो जब करप्शन पे हाथ डलता है तो वो सब उसको अपनी अपनी जात पे ले लेते हैं, और वो वावेला फिर सबका मुश्तरका दर्द का वावेला बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा दुश्मन इस मुल्क का, हमारी आने वाली नस्ल का जो असल वायरस है, जो असल कैंसर है, जो असल वबा है, वो करप्शन है। तो पीटीआई के अंदर करप्शन नहीं है? पीटीआई देखिए कोई भी इस मुआशरे के अंदर जो रहने वाला है वो देखना ये है कि उसके सेगमेंट्स में परसेंटेज क्या है, उसकी लीडरशिप की विजन क्या है। हमारी लीडरशिप ये है कि उसने करप्शन को क्रश करना है, खत्म करना है, और करप्ट प्रैक्टिसेस की हौसला शिकनी करनी है। सही। दूसरी तरफ ये है कि करप्शन को गले से लगाना है और आंखें बंद कर लेनी है और करप्शन को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट है जी। हम पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्ल के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो वो अपनी जात और अपने खानदान के माल पानी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। तो दोनों में फर्क है, और जाहिर है माशरे के सारे सेगमेंट बराबर नहीं होते। बिल्कुल ठीक। हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। सही। हर जमात में भी ये कम्बिनेशन होता है, लेकिन देखना ये है कि विजन क्या है लीडरशिप की, बिल्कुल ठीक, कमिटमेंट क्या है और उससे निपटने की स्ट्रेटेजी क्या है। अच्छा, कमिटमेंट की बात हो रही है और करप्ट अनासिर की भी बात हो रही है, तो गुज़श्ता रोज जो वीडियो सामने आई है 2018 की वो वीडियो है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं वो देखे जा सकते हैं, नोटों के अंबार देखे जा सकते हैं, और मुबैना तौर पर या बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो सेनेट के इंतखाबात से पहले की वीडियो जहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है।
یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اپریل میں یہ کہہ چکے ہیں اس وقت 2018 میں اپریل 2018 میں کہ ایک ویڈیو ہے جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ نوٹ گن رہے ہیں لے رہے ہیں اور انہوں نے اس چیز کا بار بار ذکر بھی کیا مختلف پریس کانفرنسز میں بھی, لیکن کل کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو میں نے پہلی بار دیکھی ہے. تو کیا اس وقت بغیر ثبوت کے الزامات لگائے گئے تھے اور اب ویڈیو سامنے آئی, یا پھر اس وقت ویڈیو موجود تھی اور اب اس وقت کا انتخاب کیا گیا ہے اس ویڈیو کو جاری کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. بیسیکلی پرائم منسٹر اس وقت جو ان کو انفارمیشن تھی یا اویلیبل ایک شیئرڈ قسم کا وہاں سے کمیونیکیٹ ہوا ایک سورس, وہ شاید ویڈیو لنک کے ساتھ نہیں جڑا تھا. اچھا. یا وہ اس وقت وہ ویڈیو اس طرح سے پرائم منسٹر تک پہنچی نہیں یا دکھائی نہیں گئی یا انہوں نے دیکھی نہیں. اب جب دوبارہ سے وہ اس ایشو نے سارے اٹھایا تو وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے اور پرائم منسٹر کی نظروں سے بھی وہ گزری ہے, تو انہوں نے اس پہ ایک اسٹرکٹ رسپانس دیا اور متعلقہ وزیر کو انہوں نے نہ صرف فارغ کیا ہے بلکہ اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنی ہے جو اس کی اصل محرکات کو دیکھے گی اور تمام صورتحال کا جائزہ لے گی اور جو بھی اس کے اندر کلپریٹس ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچا. آپ نے وزیر قانون صاحب کو ہٹانے کی بات کی, تو یہ ویڈیو تو اس وقت بھی موجود تھی جب ان کو اس عہدے پر لگایا گیا تھا, لیکن کسی کے ساتھ وہ ویڈیو اور وہ حقائق شیئر نہیں ہوئے نا. اچھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر کے سامنے کوئی ایسی حقیقت ہو اور ان کو پتا اور اس کے باوجود وہ کمپرومائز کریں. اچھا, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, تو اب اس موقع پر جب ایک ریفرنس صدارتی آرڈیننس اور عدالت میں جیسے کہ رجوع ریفرنس کے ذریعے کیا گیا اور ترمیم بھی لائی گئی, کوشش کی گئی اس کے ذریعے قانون پاس کروانے کی, اس موقع پر ایک ویڈیو جس کا لامحالہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہونا ہے, یہ دلچسپ نہیں ہے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے, کوئی پلانٹڈ یا پلانڈ ویڈیو نہیں ہے. یہ ایک چونکہ سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت کیس ہے اور حکومت اس حوالے سے آرڈیننس لے آئی ہے. حتمی فیصلہ جو سپریم کورٹ کی رہنمائی کے بعد جو بھی آئے گا اس کو حکومت تسلیم کرے گی, لیکن یہ معاشرے کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو بے نقاب ہو رہی ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ قوم کو بار بار باور کروانا اور اپوزیشن کو اور ان تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ اندیا دینا کہ ہم مل بیٹھ کے ان ضمیروں کو خریدنے کے جو منڈیاں اور چور دروازے ہیں ان کو بند کریں, اور سینٹ چونکہ ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم اس کی بے توقیری نہ کریں, اس کے تقدس کو پامال ہونے سے روکے. تو یہ ابھی بھی کوئی منڈی لگنے لگی ہے 2021 کے انتخابات میں بھی, جس کی وجہ سے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قانون تبدیل ہو. اگر اوپن بیلٹنگ میں اپوزیشن ہماری حمایت نہیں کرتی اور سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اس سے اپوزٹ لایا عمل اور حکم آتا ہے تو یقیناً پھر سیکرٹ بیلٹنگ میں سب کے لیے چیلنج ہے, اس میں اپوزیشن کے لیے بھی چیلنج ہے اور حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہانگیر خان ترین صاحب کو جب نااہل کیا گیا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے بڑا دلی صدمہ پہنچا, مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا. بعد میں چینی اسکینڈل کے بارے سے بھی ان کا نام بار بار لیا جاتا رہا, پھر وہ بیرون ملک بھی چلے گئے, فاصلے بہت بڑھ گئے. اب علی ترین صاحب کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے سینیٹر بنانے کے لیے, تو کیا قربتیں دوبارہ سے بڑھ رہی ہیں اور کیا یہ کمپنسیشن کے طور پر انہیں سینیٹر بنایا جائے گا؟ ابھی تو نام بہت سارے سرکولیٹ ہو رہے ہیں, تو نام پہ کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی, اور پارٹی کے ورکر ہوتے ہوئے سب کا حق ہے اپنا نام پٹ کرنا, اور اگر یہ فیصلہ تو حتمی وزیر اعظم نے کرنا ہے اور یہ ان کا استحقاق ہے اور ایک کمیٹی بنی ہے جس کی ریکمنڈیشن کے بعد ہی یہ حتمی فیصلہ ہوگا. تو لیٹ سی, میرا خیال ہے کہ ہر ورکر کا حق ہے کہ وہ اپنی نامینیشن دے اور اپنی قیادت سے اپنے جائز حق کے لیے آواز اٹھائے. اچھا, جو ویڈیو آئی ہے اس میں بھی سابق ایم پی کو دیکھا جا سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ابھی بھی جس طرح سے مطمئن ہے پیپلز پارٹی, وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم وزیر اعظم کو بھیجیں گے, لانگ مارچ نہیں کرنا تھا, دھرنا نہیں دینا تھا, یعنی وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اور آپ بھی کہہ چکی ہیں کہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں زرداری صاحب اور اصل خطرہ ان سے ہے. تو کیا سینیٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی ایک زرداری صاحب پر بھاری ہونے کا خدشہ ہے جو قانون کو تبدیل کرنے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, خطرہ ہمیں بریف کیس سے ہے اور وہ نوٹوں سے ہے جو ووٹوں کو خریدنے کا باعث بننے ہیں, اور نوٹ جو ہے وہی نچھاور کرتا ہے جو
مال مفت دل برہم، جس نے محنت سے کمائے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں لٹاتا، اور جنہوں نے فلودے والے اور پاپڑی والے اور ریڑی والے کے اکاؤنٹس کے ذریعے کمائے ہوتے ہیں تو ان کو نچاور کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. تو یہ خطرہ اس بات کا ہے کہ محنت کی کمائی ہو تو لوگ لگانے کے لیے سوچتے ہیں، تو جب آپ کا میرا اس قوم کا پیسہ ہو تو وہ اتنی فراوانی میں دستیاب ہے لوٹ کھسوٹ کا، تو اس کو خریدنا ووٹ کو نوٹ کے ذریعے یہ اصل چیلنج اور امتحان ہے، اور یہ وہ خطرہ ہے جو سارے کے سارے اداروں کو دھیمک بن کے چاٹے گا، اور یہ وہ کینسر ہے جو الٹیمیٹلی اگر اداروں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو پھر ہمارے تمام جو آئینی حقوق ہیں وہ مجروح ہوں گے، اور ان تمام آئینی جو بکس جس کے اوپر آپ آئین کی کسٹوڈین ہونے کے حلف اٹھاتے ہیں، یہ اس کی نہ صرف نفی ہوگی بلکہ اس آئین کے منہ پہ بھی ایک زوردار تماچا ہوگا. خریدنا بالکل بجا ہے اور ہونی بھی چاہیے، ان کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے، لیکن جو بکنے کے لیے تیار ہیں، فروخت ہونے کے لیے تیار ہیں، خود پاکستان تحریک انصاف سے اگر کوئی ایسے ممبران موجود ہیں تو ان کی بھی بکنے نہیں ہونی چاہیے اور ان کی بھی نشاندہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے، اور جو لے رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے اور جو دے رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے. اچھا، تو اگر یہ سینٹ میں بیٹھنے کے لیے جہنمی ہونا ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہونے کے لیے یہ عمل جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن اس سے ایکچولی وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہتے ہیں پریس کانفرنسز میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ممبران اسمبلی موجود ہیں جو خوش نہیں ہیں خان صاحب سے اور وہ اختلاف رکھتے ہیں، تو یہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہے. تو پھر تقویت نہیں ملتی ہے اس بات سے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ناراض اراکین موجود ہیں؟ دیکھیں ناراضگی ہونا، اختلاف رائے ہونا، سیکنڈ اوپینین ہونا، یہ تو جمہوری کلچر اور جمہوری رویے کا حسن ہے، اور اس جمہوریت کا حسن ہے. آمریت تھوڑی ہے کہ ڈکٹیشن ہو. سابقہ دوار میں جو ضلع سبانی کا دور تھا، شاہی خاندان میں تو فیصلے سنایا جاتے تھے نا، یہاں پہ کنسلٹیشن ہوتی ہے. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور وزیر اعظم اس کو یہ حق دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں ہمارا کنسرن اتنا ضرور ہے کہ جو سینٹ ہے اس جیسے ایک مقدس ادارے کا تقدس جو ہے وہ پامال. اچھا میڈم، آخری لمحات ہیں، مجھے پتا ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، میں کچھ چند سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا. تقدس کی بات تو ہو رہی ہے، جس بات پر وزیر اعظم صاحب ماضی میں بڑی تنقید کرتے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ جو الیکشن سے پہلے جو فنڈز جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی رشوت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے. اب جو ارکان اسمبلی کو فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں اور عدالت نے بھی اس پر نوٹس لیا ہے، یہ بھی کیا پھر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے سینٹ کے الیکشن پر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فنڈز جو ہے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ایک ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں جو پارلیمنٹیرینز کو ان کے اپنے حلقوں کے اندر گیس، بجلی، سڑکیں، پانی وغیرہ اور جو نالیاں گلیاں بنانے کے لیے پبلک ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں. یہ کوئی فنڈز نہیں ہیں کہ ان کو پیسے دے رہا ہے، یہ وہ ان کو منصوبے دیے جا رہے ہیں جو اگلے سال کے بجٹ میں ریفلیکٹ کیے جائیں گے. جو وزیر اعظم کا ویژن ہے وہ آج بھی اس کمٹمنٹ پہ کھڑے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور، اور نچلی سطح پہ اختیار آنا چاہیے، اور پارلیمنٹیرین ایم این اے ایم پی اے دے آر لیجسلیٹرز، ان کا نالیاں گلیاں سڑکیں بنانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا عمل جو ہے وہ آپ کی لوکل گورنمنٹس کے اندر بیٹھی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ نیچے ہمارا ابھی لوکل گورنمنٹ سٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا، تو جب تک حقیقی جمہوریت کی جو پہلی نرسری ہے، جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، ہم اس کو پاور نہیں کر لیتے. یہ آپ کو مجبوری ہے کہ جن حلقوں سے وہ ایم این ایز ووٹ لے کے آئے ہیں وہ حلقے جو ہیں لاوارث نہیں چھوڑے جا سکتے. مختصر سوالات ہیں، آپ نے ترقی میں حصہ دار بنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے، مختصر سوالات ہیں، مختصر جواب بھی آپ سے چاہوں گا. ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، وہ بدل گیا ہے. یہ سافٹ ویئر انجینئر کون ہے جنہوں نے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا؟ ان کی اپنی ضمیر کی عدالت. اچھا، یعنی آپ مانتی ہیں کہ ضمیر موجود ہے؟
ہاں وہ اچھا چلیں. کبھی جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے پھر جاگ جاتا ہے. اچھا کوما میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا 26 مارچ کا لانگ مارچ حکومت کو کوئی خطرہ ہے, محسوس کر رہے ہیں خطرہ آپ؟ اب مولانا اور پیپلز پارٹی اور MLN کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے. اچھا ہم اس خطرے سے باہر نکل گئے ہیں. اچھا کیا خطرہ ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے؟ عدم اعتمادی, جو ہمارے پہ عدم اعتماد کرنے آئے تو تھے لانگ مارچ ہو پائے اب گا ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. تو پھر لانگ مارچ ہو پائے گا آپ سمجھتی ہیں؟ لانگ مارچ 1.5 مہینہ پہلے اس کی ڈیٹ دینا جو ہے خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کر کے جس کو روکنے کے لیے انہوں نے وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکالنی تھی اور یہ مسل ٹیسٹ کیے تھے تو وہ عمل تو رکا نہیں. اس میں تو PTI کو اکثریت حاصل ہونے جا رہی ہے, تو اس لیے اب یہ فیس سیونگ شو ہوگا. اچھا لانگ مارچ نہیں ہوگا, اس کا نام بدل دیں, اب فیس سیونگ شو ہے, فوٹو شوٹ ہوگا. استعفوں کی بات کرتے تھے, دونوں بڑی جماعتیں کرتی تھی لیکن پیپلز پارٹی متفق نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے منا لیا, یعنی آپ بھی کہتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا, استعفے نہیں دیں گے. وہ جو ماضی کا تجربہ تھا کام کرنے کا پاکستان پیپلز پارٹی اور بڑا قریب سے اس کو جاننے کا, اس کے پیش نظر آپ نے کہا تھا کہ یہ استعفا کبھی بھی نہیں دیں گے اور پیپلز پارٹی نے منا ہی لیا ان کو. پیپلز پارٹی سندھ کے اقتدار کے ساتھ اسی طرح جڑی ہے, ان کی سانس اقتدار کے ساتھ جڑی ہیں, اس حکومت کے ساتھ جڑی ہیں جیسے جن کی جان طوطے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو وہ سندھ کے اندر حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی سیاسی سانسیں بحال رہیں گی اور وہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالنا چاہتے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, لایا جا سکے گا ان کو واپس؟ نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ ایون فیلڈ محل میں بیٹھے اس ڈاکٹر کے منتظر ہیں جو حکیم لقمان جیسا کوئی حکیم ہو. اچھا کیونکہ نیم ملا دین برباد کیا اور نیم حکیم کے ہاتھوں وہاں پہ وہ جس علاج کے لیے نکلے ہیں تو وہ اپنی سیاست برباد کر رہے ہیں. تو انہوں نے سیاست کرنی ہے تو پاکستان تو آنا ہے. صحیح. اور اگر نہیں کرنی تو پھر آرام دہ پورا سائش محلوں میں وہ صاحبزادی ان کی یہیں پہ رہیں گی, سیاست کرتی رہیں گی. صاحبزادی کی سیاست تو وہ ویسے ہی بند گلی میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو کھائی میں پھینک لیا ہے اور اب بند گلی میں جا کے اپنے والد کی سیاست کو انہوں نے بڑی محنت سے اس پہ پانی پھیرا ہے اور جس کو دوبارہ زندہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے. آخری سوال میڈم, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو کورونا ہوا, آپ ظاہر ہے روزانہ ملنا جلنا ہوتا ہے, آپ کورونا سے بچی رہی یا کورونا آ کے چلا گیا اور خبر بھی نہ ہوئی آپ کو؟ میں اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو ویلکم کر چکی ہوئی. اچھا پہلے مبتلا ہو چکی ہیں جی. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے تمام سوالات کے جو فردوس عاشق اوان صاحبہ جو کہ آج اپوزیشن کو ماضی کی طرح لتاڑتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اتنے بھی بھولے نہیں ہیں جتنے لوگ ان کو سمجھتے ہیں, اور وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی ہے. پروگرام سے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.